آپ ہیں تو یہ عوام ہے تو یہ ملک ہے. آپ خوش ہوں گے, آپ کی ترقی ہوگی تو سارا کام صحیح ہو جائے گا. اس کے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. زراعت کے شعبے کی ترقی ہماری ترجیح ہوگی. ہم نے اپنے کسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ہم نے دیہاتوں میں خوشحالی لانی ہے. بجلی, صاف پانی اور کاشتکاروں کی آمدنی بڑھانے میں ان کی مدد کرنی ہے. 300 یونٹ تک بجلی فری. مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 ہوگی. موٹر سائیکل سواروں کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا. کسانوں کو ٹیوب ویل پر فری بجلی دینے کا اعلان. استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور پیش کر دیا. جہانیہ میں عوامی جلسے سے خطاب میں جہانگیر ترین نے کہا, نیا پاکستان بنانے کی کوشش کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت بہتر ہے. عبدالعلیم خان بولے, ملک میں بادشاہت کرنے والی جماعتوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. گزشتہ دور میں کرپشن عروج پہ تھی. 2-3 کروڑ دیکھ کر ڈی سی لگتے دیکھے. جب الیکشن ہوتا ہے تحریک انصاف جیتتی ہے اور اس وقت کے چیئرمین صاحب تحریک انصاف کے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں, نیا پاکستان ہی بن جاتا ہے. کون سا پاکستان بنتا ہے؟ کرپشن کا. ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرائی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں درخواست دائر. موقف اپنایا, بیٹوں سے بات کرنا حق ہے. جیل انتظامیہ نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 10 وکلا کی فہرست جمع کرا دی. شیر افضل مروت, بیرسٹر علی ظفر, حامد خان اور شعیب شاہین کے نام شامل. نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے, عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے. شہباز شریف پرعزم پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا, ہمیشہ کی طرح نون لیگ عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی. عام انتخابات میں تاریخی عزم کے ساتھ آئیں گے. پرویز الہی کی مشکلات کم نہ ہوئیں. غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع. عدالت میں پرویز الہی نے کہا, ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا, 1 روپیہ نہیں کھایا. رات بھر اینٹی کرپشن کا کوئی بندہ نہیں آیا, ساری رات سویا رہا, پتہ نہیں کہاں سے ریکوری ڈال لائے. یہ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں ہیں. جوڈیشل میجسٹریٹ نے پوچھا, کیوں تفتیشی صاحب؟ چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہیں لے کر ہی نہیں گئے. تفتیشی افسر نے جواب دیا, آپ کو پتہ ہے ہر ملزم یہی کہتا ہے, یہ رقم کہاں سے آئی پھر؟ سپریم کورٹ میں کون سے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سنے جائیں گے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ترجیحات طے کر لی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی نے 7 نکاتی پالیسی کی منظوری دے دی. جن مقدمات کا جلد فیصلہ قانونی تقاضا ہے انہیں پہلے سنا جائے گا. ٹیکس اور انتخابی تنازعات کے مقدمے کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے گا. ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کو بچانا مشکل ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے نگران حکومت کے بھی کچھ نگران ہیں. ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ لگتا ہے نگران وزیر اعلیٰ انصاف سے کام لیں گے. جو ریاست مردم شماری نہیں کر سکتی وہ مردم شناسی کیا کرے گی؟ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام خواتین مارچ. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 3 تلوار پر بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. ماتھوں پر سرخ رنگ کی پٹیاں پہن رکھی تھیں. خواتین کا غزہ پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ. کراچی والوں پر موسم مہربان. مختلف علاقوں میں بارش. گٹاپ ٹاؤن میں اولے پڑے, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. لاہور کی فضا سانس لینے کے لیے انتہائی ناسازگار. اسموگ کے ڈیرے, ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے قریب. شہریوں کی آنکھیں جلنے لگیں. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پر آ گیا نئی دلی کا 2 نمبر. لاہور میں سڑک پر کچرا پھینکنا مہنگا پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا سڑک پر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم.
محسن نقوی کا آغازی روڈ سٹاپ کا اچانک دورہ، کوڑا کرکٹ دیکھ کر گاڑی رکوائی، بیچ چوک گندگی کا ڈھیر دیکھ کر شدید برہم ہوئے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کو بلایا، شہر میں صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ سپریم کورٹ میں کون سے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سنے جائیں گے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے ترجیحات طے کر لیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی نے 7 نکاتی پالیسی کی منظوری دے دی۔ جن مقدمات کا جلد فیصلہ قانونی تقاضا ہے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ ٹیکس اور انتخابی تنازعات کے مقدمے کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے گا۔ ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے نگران حکومت کے بھی کچھ نگران ہیں۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ لگتا ہے نگران وزیر اعلیٰ انصاف سے کام لیں گے۔ جو ریاست مردم شماری نہیں کر سکتی وہ مردم شناسی کیا کرے گی؟ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام خواتین مارچ، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 3 تلوار پر بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ماتھوں پر سرخ رنگ کی پٹیاں پہن رکھی تھیں۔ خواتین کا غزہ پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ کراچی والوں پر موسم مہربان، مختلف علاقوں میں بارش، گٹ اپ ٹاؤن میں اولے پڑے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ لاہور کی فضا سانس لینے کے لیے انتہائی ناسازگار، اسموگ کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے قریب، شہریوں کی آنکھیں جلنے لگیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پر آ گیا نئی دلی کا دوسرا نمبر۔ لاہور میں سڑک پر کچرا پھینکنا مہنگا پڑے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سڑک پر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ محسن نقوی کا آغازی روڈ سٹاپ کا اچانک دورہ، کوڑا کرکٹ دیکھ کر گاڑی رکوائی، بیچ چوک گندگی کا ڈھیر دیکھ کر شدید برہم ہوئے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کو بلایا، شہر میں صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ لورے کا رنگا رنگ میلہ سج گیا، ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ صنم ماروی اور عمران عزیز میاں قوال نے 4 چاند لگا دیے۔ صنم ماروی کے صوفیانہ کلام نے سما باندھ دیا۔ فنکاروں کی رومی رقص پر پرفارمنس۔ میلہ 12 نومبر تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بھی الحمرا آمد، میلے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔